اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ یہ سورہ شمس ہے جو 1 رکوع اور 15 آیات پر یہ سورت مبارکہ مشتمل ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی پہلی ہوئی دھوپ کی۔ سورج کو عربی میں شمس کہتے ہیں اور اس سورت کی پہلی آیت میں والشمس وضحاها کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الشمس ہے۔ اس سورت مبارکہ کی ابتدا میں تکوینی مخلوقات میں سے 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، جو سب کی سب رب ذوالجلال کی قدرت اور وحدانیت کے آثار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی پہلی ہوئی دھوپ کی، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاها، اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھا دے، واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جب وہ اس پر چھا کر اسے چھپا لے، والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا، والارض وما طحاها، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا، ونفس وما سواها، اور انسانی جان کی اور اس کی جس نے اسے سوارا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے۔ اور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارکہ میں سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین اور نفس انسانی، ان تمام کی قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے۔ یعنی اگر انسان اپنے رب سے ڈرے اور اپنے نفس کا تزکیہ کر لے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ہر انسان کے دل میں نیکی اور بدی دونوں قسم کے تقاضے پیدا فرمائے ہیں۔ اب انسان کا کام یہ ہے کہ وہ نیکی کے تقاضوں پر عمل کرے اور برائی سے اپنے آپ کو روکے۔ یہ بات کہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورج، چاند، دن اور رات کی قسمیں کھائی ہے۔ اس میں شاید اشارہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے سورج کی اور دن کی روشنی بھی پیدا کی ہے اور رات کا اندھیرا بھی، اسی طرح انسان کو نیکی کے کاموں کی صلاحیت دی ہے اور بدی کے کاموں کی بھی۔ گویا انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچائے اور نیکی کے کاموں میں اپنی زندگی کو لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوقات میں چند چیزوں کی قسمیں کھائی ہے جن کا وجود انسان کے سامنے ہے اور بہت واضح اور ظاہر ہے۔ آسمان کو سب دیکھتے ہیں، زمین پر سب بستے ہیں اور سب پر رات دن گزرتے ہیں۔ چاند، سورج دونوں بڑی روشنی والی چیزیں ہیں اور نفس انسانی تو سب کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے۔ ان سب چیزوں کی تخلیق اور ان کے تصرفات سب میں اللہ تعالی کی قدرت کا مظاہرہ ہے۔ انسان پر لازم ہے کہ اپنے خالق کو پہچانے اور اس کے احکام پر عمل کرے، گناہوں سے بچے۔ اگر انسان ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتا رہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے نفس کو سنوارے اور گناہوں کی گندگی سے بچا رہے تو وہ کامیاب ہو گیا، اس کی زندگی بھی اچھی ہے اور آخرت بھی اچھی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس نے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور اللہ سے ڈرا اور اس کے ڈر سے گناہوں سے بچا تو یہ لوگ ہی ہے جو کامیاب ہے۔ گویا غور کیا جائے تو رب ذوالجلال نے ہر انسان کے اندر نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی دونوں کی صلاحیتیں رکھی ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کون سی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہے، کون سی صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارکہ کی اگلی آیات میں ہمارے سامنے مثال اور نمونے کے طور پر قوم سمود کا قصہ بیان کیا ہے۔ وہ قوم جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچایا،
تو ان کا حشر کیا ہوا؟ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر فرمایا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور تحقیق ناکام ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا، یعنی اس نے تزکیہ نفس نہیں کیا، اس نے نفس کو ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو نیکی اور بدی کا الہام انسان کو کر دیا تھا، اور انسان کو ظاہری اور باطینی اعتبار سے قوت بھی عطا کی، تزکیے کے حصول کے تمام ذرائع مہیا کیے، مگر اس نے ناقدری کی اور نفس کو رذائل سے پاک نہ کیا، گناہوں کو نہیں چھوڑا، طہارت حاصل نہیں کی اور نیکی والی زندگی نہیں اپنائی۔ ایسا شخص ناکام ہو گیا، اسے انسانیت میں کمال حاصل نہیں ہو سکتا، نہ اس کو سکون اور چین حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ دکھ میں مبتلا رہے گا۔ اگلی آیات میں اللہ نے قوم سمود کا ذکر فرمایا، کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے اپنی سرکشی سے پیغمبر کو جھٹلایا، یعنی ان کی سرکشی نے انہیں اس بات پر آمادہ کر دیا کہ اللہ کے رسول کی انہوں نے تکذیب کر دی، اور اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت کی طرف جو انہوں نے بلایا اس میں انہوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ وہ قوم اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام سے جھگڑ رہے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نبی ہو تو پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ جب پہاڑ سے اونٹنی برآمد ہو گئی، یہ معجزہ بھی انہوں نے دکھا دیا حضرت صالح علیہ السلام نے، تو قوم سمود اس اونٹنی کے قتل کرنے کے لیے مشورہ کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ دیکھو، ایک دن تمہارے کنویں کا پانی یہ اونٹنی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور پیئیں گے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور ایک شخص اس پر آمادہ ہو گیا کہ اس اونٹنی کو کاٹ ڈالے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا، اِذِ انبعث اشقاها، جب قوم کا سب سے بڑا بدبخت آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا تاکہ اس اونٹنی کو قتل کر دے، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو اللہ کے رسول یعنی صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ کی اونٹنی سے اور اس کے پانی سے دور رہنا، اس کے پانی پینے کو چھوڑے رکھو، یعنی اس اونٹنی کو کچھ نہ کہو، اس کی باری کا جو دن ہے اس میں پانی پینے دو۔ لیکن ان لوگوں نے نہ مانا، فکذبوہ فعقروہا، وہ برابر تکذیب پر جمے رہے اور اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔ ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اونٹنی کو کاٹ ڈالا بلکہ حضرت صالح علیہ السلام سے یوں بھی کہا، یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اے صالح وہ عذاب لے آؤ جس کی ہمیں آپ دھمکی دیتے ہیں اگر آپ پیغمبروں میں سے ہے۔ لہٰذا ان لوگوں پر عذاب آ ہی گیا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، سو ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پوری طرح ہلاک کر دیا، اور ہلاکت کو ایسا عام کیا کہ کوئی شخص بھی نہیں بچا۔ قوم سمود کی ہلاکت زلزلے سے اور آسمان سے چیخ آنے کی وجہ سے ہوئی تھی، اور یہ زلزلہ اور چیخ آنے کے بعد اس سب کے سب قوم کو ختم کر دیا گیا، گویا اس عذاب کی وجہ سے وہ سب کے سب ملیاں میٹ ہو گئے، ایک بھی کافر زندہ نہ بچا۔ گویا سورت کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود کا حال ذکر کیا اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے ان کو عبرت کا نشانہ بنایا کہ یہ قوم سمود جنہوں نے اپنے نفس کو ذلیل کیا، کفر اور شرک سے آلودہ کیا، اور وہ سب کے سب ذلیل ہو گئے، اور وجہ ہلاکت کی اور ذلت کی یہ تھی کہ انہوں نے نافرمانی میں زندگی گزاری، اللہ کے حکموں کو نہیں مانا اور نبی کے طریقے کو نہیں اپنایا، تو اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ گویا اس واقعے سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ اگر انسان اپنے رب سے ڈرے اور اپنے نفس کا تزکیہ کر لے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر انسان اپنے نفس کو گناہ سے نہ بچائے، اس کی تربیت سے غفلت اختیار کرے اور اس کو گندگی میں پڑا رہنے دے تو یہ انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نیکی اور بدی دونوں کی صلاحیت رکھی ہے، یہ انسان کی ذات پر خود منحصر ہے کہ وہ کون سی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہے۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت مبارکہ میں فرما دیا قد افلح من زکاہا، فلاح اسے ملے گی، کامیاب وہ ہوگا جس نے نفس کو پاکیزہ بنایا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور گناہوں سے پاک زندگی گزاری، وہ کامیاب ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے پاک زندگی اور عمل صالح کرنے والی زندگی عطا فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔